تو بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حصہ کتنا ہے جو میں اس بچے کو بیہیویئر دے رہی ہوں، اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل میرے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں مختلف قسم کے ہم بیہیویئر دیتے ہیں، یا ہم اس کو آلٹرنیٹیو طریقہ بتاتے ہیں، اچھا یہ نہیں تو یہ کرو، یا ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، اور کہیں پہ نظر ڈالنی بھی پڑتی ہے. باز آ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی آپ نہ دیں، میں بھی اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں کہیں پہ مجھے لگے کہ صحیح بیہیویئر نہیں ہے. کئی جگہ آپ دیکھیں بچے بیٹھے میرے لائق کوئی بزرگ آیا تو میں آنکھ سے اشارہ کرتی ہوں کہ اٹھو جگہ دو، اٹھتے ہیں. اور اگر وہ مس کر دیں تو بعد میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو اشارہ کر رہی تھی، آپ کو کیوں نہیں نظر آیا. یا کئی جگہوں پہ آپ کو باؤنڈریز دینی ہے کہ نہیں بیٹا اس سے بیونڈ نہیں آپ کام کر سکتے. سر میں نے باؤنڈری دی ہوتی ہے کہ جی اس سے زیادہ آپ باہر سے کھانا نہیں منگوا سکتے، ناٹ الاؤڈ. وہ پھر بھی بچے لوپ ہول ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے باؤنڈری نہیں دی تو پھر آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے. اگر ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے بچہ تو اس کو آپ کو سکھانا ہے رسپیکٹ کیسے کرنی. ہر بچہ جب وہ آتا ہے نا ایڈولسنٹ ایج میں اور آپ سے کوئی اس کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ سے بات کر کے جب آپ کے کمرے سے نکلتا ہے تو ٹھا زور سے دروازہ مارتا ہے. تو میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ میں آواز دے کے واپس بلاتی ہوں، یا مطلب میں جاتی ہوں اس کو باہر جاتی ہوں، اس کو کہتی ہوں پلیز آپ واپس آئیں. اور میں آپ کا اس طرح سے دروازہ بند کرنا بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی. میرے کمرے کے دروازے کو آرام سے بند کر کے جاؤ. اس کو غصہ بہت آتا ہے لیکن پھر وہ آرام سے بند کرتا ہے. میں پھر کہتی ہوں تھینک یو، ناٹ الاؤڈ، ڈس ریسپیکٹ از ناٹ الاؤڈ. بچہ بدتمیزی سے بات کرے آپ کے، میں آپ کی بات بالکل سننا چاہتی ہوں لیکن یہ ٹون درست نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں اپنے کمرے میں، اپنے آپ کو سیٹل کریں، پانی پئیں، دعائیں پڑھیں، پھر آپ آ کے بات کریں. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں کہ میں بات نہیں کروں گی اس لیے کہ میں اس وقت ڈس ریسپیکٹفل ہو جاؤں گی. یہ بات سکھانی ہے. ڈس ریسپیکٹفل جو جیسے لہجہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ بیٹے آپ اسی جملے کو دوسرے طریقے سے ایسے بول سکتے ہیں کہ آپ بول کے بات کریں. بالکل بالکل آپ کہیں، لیکن اس پہ سزا نہیں نا دے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسلٹ نہ کریں. آپ بالکل بتائیں انہیں، آپ کو بتانا ہے کہ یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے. تو میرا بچہ جب بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے، بدتمیزی سے کرے، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ آپ نے جس طرح مجھ سے بات کی. کیا میں نے آپ سے بات کی؟ میں بھی تو وہ کہنا آگے سے بچے کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا. میں کہتی ہوں مجھے بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا. تو کیا اس وقت ہمارے لہجے میں سختی ہونی چاہیے یا نارمل ٹون ہونی چاہیے لہجہ؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چیلنج کیسا ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو چپ ہو جانا ہے اور بعد میں بتانا ہے، کئی جگہوں پہ آپ نے اسی وقت بتانا ہے کہ یہ بیٹا بیہیویئر درست نہیں ہے. اب جیسے دروازے پٹکانے والی بات ہے تو میرے بچے جب اس طرح کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈور اس طرح گھومتا ہے اور ایسے بند ہوتا ہے، آپ اس کو نارمل جیسے میں نے بند کیا ویسے کریں. اور اس میں نہ میں سخت ہوتی ہوں اور میں میری ٹون نارمل ہوتی ہے کیونکہ بچے ہی 10 اور 12 سال کے اگر بچے ہیں تو ان کو یہ مجھے لگتا ہے اس وقت اس میں اتنی سختی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا کہ آپ ان کو صحیح طرح سے ایک بیہیویئر سکھاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ لوگ ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ پہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے درمیان میں رہنا ہے. اسی کا تو مزہ ہے پیرنٹنگ میں، یہی مزہ ہے کہ آپ ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے کون سی موو کرنی ہے. اور اس سے آپ کے اندر کتنی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک پازیٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسی کو تو اڈاپٹ کرنا ہے. اسی طرح بہت سے بچے جو ہوتے ہیں، مدرس کہتی ہیں کہ جی جب میں اس کو ہوم ورک کے لیے بٹھاتی ہوں تو جب تک میں بیٹھی رہوں پڑھتا ہے، جب میں اٹھ کے آ جاؤں تو یہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو آپ بیٹھی رہیں نا ساتھ. اگر آپ کے بیٹھنے سے اس کا فوکس ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس کام بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کی ٹائم مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ کا بچہ کام کر رہا ہے آپ اس وقت بیٹھ کے خود اپنا کوئی کام کر لیں، بیٹھنے والا کام رکھ لیں. سبزی کاٹنی ہے وہیں بیٹھ کے کاٹ لیں. تو کئی دفعہ جیسے بچے چھوٹے تھے اس طرح ہوتا تھا تو میں اپنے پاس بٹھا لیتی تھی، میں اپنی کوئی کلازٹ ٹھیک کرنی ہے وہ ٹھیک کر لیتی تھی، مجھے اپنی کوئی فائلنگ کرنی ہے وہ فائلنگ کر لیتی تھی. کتنے کام ہوتے ہیں. اچھا کئی دفعہ کپڑے پریس کرنے ہیں، میں کپڑے پریس کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ بچہ بیٹھا میرے پاس پڑھ رہا ہے. تو دیر آر 100 things that we can do، لیکن ہم وہاں پہ کیوں نہیں پھر اس وقت موجود ہوتے. اسی طرح بچہ جہاں پہ ہماری توجہ چاہ رہا ہوتا ہے ہم اسے توجہ نہیں دے رہے ہوتے. وی آر ٹو آکیوپائڈ. توجہ دیں، بات سنیں اس کی، اور کہیں پہ کانسیکوینسز دیں. بچے کو آپ نے کہا بیگ میں چیزیں ڈال لو، اس نے نہیں ڈالی، اگلے دن ہنگامہ کر رہا ہے چیز نہیں مل رہی، آپ نوٹ لکھ دیں تو کانسیکوینس لینے دیں نا اسے. آپ کی نہیں بیٹا اس پہ تو میں نہیں نوٹ لکھ سکتی، یہ تو اپروپریٹ نہیں ہوگا نا.
تو تھوڑی بہت ڈانٹ بھی کھانے دیں کبھی کبھار. اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس کو پتا ہوگا کہ غلط ایریے میں مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، وہ پھر اپنے کاموں کو خود ٹھیک کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اسے تھریٹس دیتے رہتے ہیں، وہ ایمٹی تھریٹس ہوتی ہیں، بچے کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جب خرابی ہوتی ہے اسکول میں، پھر اس کے ریسکیو کے لیے چلے جاتے ہیں، ریسکیو مشن پہ ہوتے ہیں. آپ کے بچے نے کالج یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں اچھی طرح سے کی، اچھے گریڈ نہیں آئے، اب باہر کی کسی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کی فیس دیں گے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، باقی کام کر رہے ہیں. جبکہ بچے کو کہنا چاہیے کہ بیٹا اتنے پیسے فالتو نہیں ہیں ہمارے پاس کہ میرٹ کے بغیر ہم آپ کے اوپر سب کچھ لوٹائیں گے. تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب اسی طرح دیکھیں بہت سارے آج کے تو اس میں میرے پاس اتنے سارے ایسے سینیریوز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ کا بچہ ہے اور آپ نے اس کو کہا کہ جوتی ریک میں رکھو، شو ریک میں، وہ نہیں رکھ رہا. ماں نے 1 دفعہ کا 2 دفعہ کا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرض کریں 6-7 سال کا بچہ ہے تو کیا کریں گے؟ کیسے وہ بیہیویئر سکھائیں گے؟ ہاں چپ کر کے خود رکھ دیں گے، لیکن باتیں نہیں سنانی اس پہ. اسے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے یا تو یہ تھکا ہوا بچہ ہے یا اب اس کے اندر کوئی ان بلٹ سسٹم نہیں ہے. وہ آپ کو 1-2 دفعہ کرتے دیکھے گا نا، وہ کرنا شروع کر دے گا. سلام کے لیے بھی میں تو یہی کرتی ہوں. اکثر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بچے سلام نہیں کرتے. میں ہمیشہ خود سلام کرتی ہوں بچوں کو. اپنے چھوٹا بچہ ہو تو ضرور سلام کرتی ہوں. اس سے کیا ہو جاتا ہے، بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے. یہ کوئی ایشو ہے کہ پہلے سلام تم کرتے؟ تو جب آپ کرتے ہیں تو وہ بچے آٹومیٹیکلی سیکھ لیتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پہ کچھ چل رہا ہے، پیرنٹ ہی ہیں کوئی، اور انہوں نے آ کر بچے سے کہا کہ مجھے ریموٹ پکڑا دو. بچے نے سنی انسنی کر دی، نہیں پکڑایا. یوزلی کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ پٹتی ہے. اور ابا اگر ڈانٹ رہے ہیں کہ ادھر دو ریموٹ، ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہو، پڑھائی کرتے نہیں ہو، تو اماں بھی آ جاتی ہیں ابا کے ریسکیو کے لیے کہ بابا ہیں، عزت کرنی چاہیے، باپ کی عزت نہیں آتی. اور باپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرا رہا، وہ مس بیہیویئر شو کر رہا ہے. ٹھیک، کیا کرنا چاہیے؟ بچہ نہ چینل چینج کر رہا ہے، نہ آپ کو ریموٹ دے رہا ہے. یہ آن لائن گیمنگ میں بھی بچے، یا ویسے گیم ان کا ہے، ٹائم گزر گیا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ٹائم کے ریمائنڈر دیں. پھر ٹھیک ہے، باڈی بیچ میں لا کر آپ درمیان میں ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ جا رہا ہے اس کو بریک کر کے، اور وہ نہیں آ رہے، وہ تو سن ہی نہیں رہے، پیچھے سے آف کر دیں. آپ نے 2 ریمائنڈر دیے، ایک دفعہ درمیان میں، ایک دفعہ آرام سے کہا، اس کے بعد ریموٹ لے لیں ان کے پاس سے اور آف کر کے آ جائیں، ریموٹ اپنے پاس رکھ لیں، بات ختم. بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ کے بیٹا آج ٹائم ہو گیا تھا نا، کل کا ٹائم ہے نا، کل آپ دیکھنا، کل کرنا. لیکن وہی ہے کہ ہم نہیں کنسسٹنسی سے کر رہے ہوتے. اسی طرح بچوں کو آپ نے پینٹس دے دیے، خود ہی دیے، پینٹ لائے، پیپر لائے، کا ایکٹیویٹی کرو. اب گند پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا، پڑے گا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹھایا نہیں، کام نہیں کیا. تو ان کو موب دے دیں اس کے بعد، اور خود بھی لگ جائیں ساتھ کہ چلو اب میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں ہی سمیٹنا ہوتا ہے. پہلے ہم انہیں باتیں سناتے ہیں، پھر ہم بچے کو نا عجیب کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں. ان کے ساتھ مل کر وہ کہیں چلو مل کے سمیٹتے ہیں. وہ بچوں کو پھر عادت پڑتی ہے کہ اچھا ہم کام کر کے اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. یہ تو ادروائز وی لیو دیم ود ایموشنل بیگیج. ہمارا اپنا بھی ایموشنل بیگیج، ان کا بھی ایموشنل بیگیج. اچھا، اب آپ کسی کام میں مصروف ہیں اور آپ کا بچہ کوئی کچھ بنا رہا ہے اور وہ چھوٹی سی چیز ہے دکھا رہا ہے، اتنا ایکسائٹیڈ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے بچے کو اس وقت. میں کئی دفعہ کوئی اپنی کلاس بھی لے رہی ہوں اور وہ میری پوتی آ جاتی ہے اور مجھے فٹافٹ کوئی چیز دکھاتی ہے تو میں ضرور کوئی اشارہ کرتی ہوں، میں نے دیکھ لیا. اگر میں پاز کہیں کر سکتی ہوں میں ضرور پاز کرتی ہوں اور اس کو اپریشیٹ کر کے پھر اسے کہتی ہوں کہ میری کلاس ہو رہی ہے تو میں کلاس کے بعد آپ سے بات کروں گی. تو اب کئی دفعہ وہ اشارے سے ہی پوچھ لیتی ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، میں کہتی ہوں کلاس ہو رہی ہے، تو پھر چلی جاتی ہے. تو بچوں کو توجہ چاہیے ہوتی ہے.
ہم کھانا بنانا، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپنی زندگی کے دکھ سوچ رہے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے ہوتے، بچوں کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے ہوتے، ہر چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے. میں شاید اپنا کوشچن ایکسپریس نہ کر سکوں. مجھے سب سے زیادہ چیلنج جو ہے نا اسکرین ٹائم ہے بہت زیادہ. اب اسپیشلی جب آپ نیکسٹ ویک سے چھٹیاں ہیں تو مجھے اور ٹینشن ہونی شروع ہوگی، کیونکہ میرے بچے کا کانفلکٹ ہی اس وقت میرے ٹون میں ہے، شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی میں نے ویسے بات کی. میں نے کہا میں تو صحیح بات کی ہے. تو اب جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں تو میں نے دیکھا جیسے ابھی ایگزام تھے تو جتنا وہ اسکرین سے دور رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. جیسے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ بالکل ہی وہی رات کو تو میرے پاس ہوتا ہے، لیکن جب تک ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کی طرح فلیکسیبل ہو کہ بھی مجھے مشکل سے رہنا پڑتا ہے. میں کیسے سینیریو مجھے سمجھ نہیں ہاں، آتی. اس میں آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے چھٹیوں کے لیے کچھ ان کے لیے پلاننگ کریں ایکٹیویٹیز کی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں اور ان کو کچھ آئیڈیاز دیں. اور یہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے اس وقت ہمارے زمانے میں جس طرح کی ہابیز اور وہ تھی ہم ان کی اگزامپل دیتے رہتے ہیں، وہ اب بچے نہیں کرتے. لیکن مثلاً یہاں پہ میں نے دیکھا ہے بچوں کو گارڈننگ کا شوق ہے، آپ ان کو کچن گارڈننگ کی طرف لے کر جائیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ ہیویلی انگیجڈ ہوں گے اور وہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اسی طرح سے ان کو گھر کے کچھ چورز دیں، ان کی رسپانسبلٹیز دیں. کسی نے مطلب ٹیبل لگانا ہے، کسی نے جو ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، وہ سارے کام ان کو دیں. اور پھر ان کے اس طرح کر کے بیچ میں کچھ ٹائم جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر کے ان کو گیمز کا یا جو بھی وہ اپنی موبائل یا جو بھی ہے وہ اسکرین ٹائم کا دیں، اور وہ بہت شاہانہ انداز سے بیچ میں دے دیں کہ یہ بھی آپ کا ٹائم ہوگا بیچ میں. اور جب تک وہ اس ٹائم میں انگیجڈ ہے نا، ان کو بار بار باتیں نہ کچھ سنائیں. لیکن آپ ڈس انگیج کرنا چاہتی ہیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے سے کریں. مجھے یہ پکڑا دو، اچھا مجھے ذرا یہ کر دو. میرا یہ وہ ہے کہ بچے جیسے PS5 پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں. میرے گھر میں گیمز نہیں ہے، بالکل ایک ہی رکھا ہوا. تو بہت میرے ہسبینڈ بھی خلاف ہے، میں بھی، کہ وہ آؤٹ ڈورس پہ زیادہ جاتے ہیں. تو جب میں موبائل کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے اٹس بیٹر ٹو موو اٹ آن گیمز. تھوڑی دیر وہ میرے سامنے ہی اسکرین رہے گی. شاید میرا یہ پرسپیکٹو ہے کہ موبائل بھی جتنا بڑا ایول ہے، گیم اس سے بھی بڑا ایول بنتا جائے گا. وہ تو پھر آپ کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. اس میں ایڈس جو ہوتے ہیں، میں مطلب اس میں کروں گی کہ وہ بچہ نہ بھی چاہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیمز کھیل رہا ہے، لیکن اس میں اس طرح کے ایڈس فیڈ میں آتے ہیں کہ آپ کے بچے پھر وہ وہاں سے وہاں آگے بڑھتی جاتی ہے تھوڑے تھوڑے سے. کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے. جتنا کم آپ کر سکتے ہیں نا، وہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، اسمالر اسکرین از بیٹر دین بگر اسکرین. تو آپ اس کا مزہ بڑھائیں گی تو آپ ان کو اور طرح کی ایکٹیویٹیز دیں. اور پتہ ہے بچوں کی وہ جو رینٹنگ ہوتی ہے نا، بار بار چڑ کرنا، ہمارے کچھ بھی نہیں، ہم اس کو دل سے نہ لگایا کریں. دے ڈونٹ مین اٹ. میرے بچے بھی ہر وقت سناتے رہتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں، سب اتنا انجوائے کرتے ہیں، تو میں بس ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں. کیونکہ جب وہ ایک میچور لیول ان کا آ جاتا ہے نا، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے جتنی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اب جیسے بچہ ہے وہ اپنی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اماں ابا اپنی لڑائی جھگڑوں میں، اپنے کاموں میں، اسپیشلی بزی پیرنٹس ہیں. آج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے آج کل کا، وہ ایموشنل ایبسنس آف پیرنٹس ہے. میرے پاس ایسے بہت ینگسٹرز آتے ہیں جو کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے گھر بھی اسٹیبل ہیں، اماں ابا نے پڑھائیوں میں بھی بہت انویسٹ کیا ہے، ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہیں، تربیت بھی بہت اچھی کی ہے، بٹ دے آر ناٹ ایموشنلی پریزنٹ فار دیئر کڈس. یہ بہت پینفل ہوتا ہے. تو بی ایموشنلی پریزنٹ فار یور کڈس، کہ ان کے جذبات کو سمجھنا، کیونکہ ہم کبھی اپنے جذبات سے کنیکٹ نہیں نہ ہوئے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، تو ہم پھر بچوں کے جذبات سے بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو بچوں کے ساتھ ایک تو ایموشنلی کنیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بات جو سمجھیں کہ مائنڈفل کس بات پہ ہم نے ہونا ہے، ہم نے بچوں کو سٹرکچرز بھی دینے ہیں اور ہم نے اس میں فلیکسیبلٹی بھی دینی ہے. اب یہ ہر وقت کا چیلنج ہے آپ کا. کبھی آپ نے سٹرکچر دیا ہے اور فلیکسیبلٹی جہاں دی ہے وہ آپ کو کچھ تجربات کے بعد سمجھ آئی، اوہ یہ غلط ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں، اس کو چینج کر لیں. وہاں پہ اب آپ دیکھیں اب اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. پھر ایک بچے سے دوسرے بچے کے لیے بھی چینج ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں بڑے بچے اور چھوٹے بچے میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری اپنی ہمتیں وہ نہیں رہتی. سکسیزفل اگر آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا کسی ایک بچے کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ نہیں رہا، اس کا بھی فرق آتا ہے. یا ایک بچے نے آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیا تو آپ دوسرے بچے کے لیے بھی گھبرا جاتے ہیں.
ملٹیپل اس میں وہ آپ کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو آپ کو خود سے دیکھنا ہے, اسٹرکچر بھی مجھے دینا ہے, اس کو کوئی ایک فریم ورک دینا ہے, اور پھر فلیکسیبلٹی بھی دینی ہے. وہ کیسے مجھے کرنا ہے. تھوڑی سی بات کوئکلی کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو بڑے اچھے جا رہے ہوتے ہیں, اب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں تو ایک دم سے باغی ہو جاتے ہیں. تو بات یہ یاد رکھیں کہ وہ اوور نائٹ چیز نہیں ہوتی. وہ جو یہی ہمارے پیٹرنز چل رہے ہوتے ہیں نا پیرنٹنگ میں, اور ان کی اپنی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں, ان سب کے اثرات, اور پھر پیئر پریشر زیادہ آتا ہے, تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, ان کو ایک اس کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے بار بار مختلف سوالات اس ایج کے بچوں کے حساب سے پوچھنا ہے. کیا میرا بچہ یہ بیہیویئر اس لیے تو نہیں دیتا جو ٹین ایج میں آ رہا ہے کہ میں فرم اور کنسسٹنٹ نہیں ہوں. اپنی کنسسٹنسی پہ بہت نظر رکھنی ہے, اور یہ مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے کسی بیہیویئر پہ جب کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے تو میں نے ڈیلی کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ فون پہ الارم لگایا ہوتا ہے کہ وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے بار بار آئے. اسی طرح سے کیا میں کلیئر ہوں کہ میرے بچے کا جو بیہیویئر ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. مجھے کلیئرٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, پیار بھی کرتا ہے, نہیں بہت اچھا بچہ ہے, لیکن پتہ نہیں بس وہ ایک دفعہ اس نے بولا. آپ کو کلیئرٹی سے بتانا چاہیے اس کا بیہیویئر درست ہے یا نہیں ہے. میری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا جائز ہیں اس کے ساتھ, اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے, اپنے گھر کے حالات کو سمجھتے ہوئے, میں اپنے آپ کو کتنی اسپیس دیتی ہوں, اس کو کتنی اسپیس دیتی ہوں. پھر یہ کہ میں کچھ ایسے ریئیکشنز تو نہیں دیتی جو بچے کے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں. بہت سی دفعہ اسپیشلی ٹین ایج میں جب بچے آ جاتے ہیں تو جب مدرز مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اس کو یہ سمجھایا, میں کہتی ہوں اچھا چلیں فرض کریں ابھی سچویشن نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ سمجھانے لگی تھی, اگر آپ سوچتی ہیں کہ یہ جملہ میں بولوں گی تو بچہ کیا کرے گا, تو آپ کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کرے گا, تو وہ پھر شرمندگی سے کہتی ہیں ہاں یہی تھا, مجھے پتا اس نے یہ کرنا تھا. مثلا میں اگر اپنی بچے کے کمرے میں جاؤں, وہاں بہت گند پڑا ہوا ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے, اور میں اس کو کہوں بیٹا گند سمیٹ لو, بیٹا نماز پڑھ لو, تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے نے کیا بیہیویئر دینا ہے. مطلب میں اپنے بچے کو جب نماز کے لیے کہنے جا رہی ہوں کہ بیٹا نماز پڑھ لو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں بچے نے کیسا بیہیویئر دینا ہے. تو پھر ہم وہی ٹون یا وہی طریقہ یا اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں بات کو. نماز کے لیے تو کہنا ہے, لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے نا. اب مجھے پتا ہے کہ میرے بچے نے ذرا سا منہ بنانا ہے, تو میں ہنستی مسکراتی جا کے کیجولی کہوں گی بیٹا نماز اذان ہو رہی ہے, چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بس, اور پھر نکل آئی. کانوں میں تو پڑھتا رہے نا اس کے. لیکن اگر میرا موڈ خراب ہو گیا اس بات پہ کہ بچے نے کیوں منہ بنایا, کیوں ایٹیچیوڈ دیا, اور اب میں نے پورا وہاں پہ لیکچر کھڑے ہو کے اس کو سنا دیا کہ نماز کی کتنی امپورٹنس ہے, تو وہ میرے لیے مسئلہ بنے گا. مجھے کیا اپنے بچے کے ساتھ انگیج ہونے میں مشکل ہے, تو یہ مجھے سیکھنا پڑے گا کہ میں اس بچے کے ساتھ انگیج کیسے ہوں. ٹین ایج میں آ کے بچے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ٹائم بھی کم سپینڈ کرتے ہیں اور کمپلین بھی زیادہ کرتے ہیں. وہ ہمیں ہی سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اویلیبل نہیں, حالانکہ وہ خود بھی اویلیبل نہیں ہوتے. اور کیا اس عمر میں جب بچہ آ گیا ہے تو میرے اندر ہیلپ لیسنس تو نہیں آ رہی, مجھے ایسے تو نہیں لگ رہا میں پہلے بڑی کنٹرول میں تھی بچے کے, اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. کیا میں نے اپنے اوپر یقین رکھنا چھوڑ دیا؟ یہ بہت مشکل سٹیج ہوتی ہے پیرنٹنگ میں. آپ دیکھیں, آپ نے ایک بچے کو نماز سکھائی ہے, اس کی بہت آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے, آپ نے کوئی پیرنٹنگ کا لیکچر نہیں چھوڑا, آپ ہر وقت اپنے اوپر کام کر رہی تھیں, اپنے کو ڈیولپ کر رہی تھیں, اور آپ کافی حد تک کانفیڈنٹ تھیں کہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں لیکن یہ بچہ انشاءاللہ گرو کر جائے گا. لیکن اب وہ جب جوان ہوا ہے تو بدل ہی گیا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا تو سارا ڈریم شیٹر ہو گیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا. آپ اپنے بارے میں انشور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب میں بھی دیکھتی ہوں کہ میں کئی دفعہ میں اپنے بچوں کے سامنے بھی کہہ دیتی ہوں کہ میں کسی کو مشورہ دیتے وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ مشورہ پتہ نہیں کسی اور مدر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ نہیں, کیونکہ یہ میں نے پرنسپل پڑھا ہے, ایک اسٹرکچر پڑھا ہے بک میں, کہ میرے لیے تو فائدہ مند نہیں ہوا, میں نہیں اس کو اپلائی کر سکی, میں اس میں پریشان ہو گئی, مجھ سے نہیں یہ چیلنج ہینڈل ہوا. تو آپ پھر اپنے اوپر نا یقین چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو بہت اس وقت وہ سے کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ لے کر, استغفار کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, اور اپنے آپ کو بار بار یقین دلانا پڑتا ہے کہ جو میں فیصلہ کر رہی ہوں درست ہے, اور اس کے نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تبھی وہ ملے گا. پھر یہ کہ میرا بچہ توجہ چاہ رہا ہے, کس قسم کی توجہ اسے چاہیے ہے.
پھر میری فرسٹریشن کس لیول کی ہے. کیا میں تو نہیں اتنی جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی کہ میں بچے سے صحیح بات پہ نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب آپ دیکھیں ایک مدر نے مجھ سے شیئر کیا, وہ کہتی کہ میری بیٹی نا مطلب کبھی تھوڑا بہت حجاب پہن لیتی ہے, کبھی نہیں پہنتی, تو مجھے بہت اریٹیٹ کرتا ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. تو پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کی. میں نے سوچا اس فرسٹریشن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی اور میں نے اس کی بات سنی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے, اور پھر میں نے اپنی بات بتائی کہ میرے لیے وہ اس میں کیا چیلنج ہے. اور پھر وہ کہتی کہ میں نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم کیٹیگریز ڈیفائن کرو, اور کیٹیگریز اس طرح سے ڈیفائن کرو کہ کہاں تم نے مثلاً اپنی باڈی کو پورا کور کرنا ہے اور کیسا لباس پہننا ہے, اور کہاں تم جو ہے نہیں کرنا چاہ رہی ہو تو تم ایٹ لیسٹ اپنے سر پہ رکھ لو, کہاں دوپٹہ ہے, کہاں سکارف ہے. تو کسی اور مدر نے جہاں یہ بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا لو اس طرح تو آپ اس کو آزادی دے رہی ہیں کہ وہ کہیں پہنے کہیں نہ پہنے. تو انہوں نے کہا مسکرا کے کہ بات یہ ہے تو وہ تو بالکل ہی نہیں پہننا چاہ رہی, اور جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے وہ وہاں پہ اتار دیتی ہے. تو میں بلکہ اس کو یہ سکھانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ باؤنڈری سیٹنگ اپنے لیے کرے, کلیئرٹی کے ساتھ فیصلے کرے. تو کبھی ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑ جاتا ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹرز پہ, لیکن یا تو پھر یہ بات ہے کہ آپ اڑے رہیں اپنی بات پہ اور بچہ چھپ کے کچھ اور کرے, یا یہ کہ پھر آپ بالکل گیو اپ کر دیں. یہ بھی نہیں کرنا ہم نے کوئی درمیان کا راستہ نکالنا ہے, پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایم آئی رننگ آن ایمٹی رائٹ ناؤ؟ ایمٹی رائٹ ناؤ کیا کہ میں خود ڈرینڈ ہوں, نہ ناشتہ, نہ کھانا, نہ پینا, نہ سونے کی روٹین, نہ اپنی روحانی غذا, نہ اپنے تعلقات میں بہتری, نہ اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کیا, اور پھر میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بہتری کروں. وہ نہیں ہو سکے گا. اپنے پر بہت کام کرنا ہوگا, اپنے آپ کو خوش اور راضی رکھنا ہوگا, اپنی ٹیک کیئر سب سے زیادہ کرنی ہوگی. جب آپ اپنے بچے کے لیے پریشان ہو اپنی سیلف کیئر کو 10% بڑھا دیں. بس یہ فارمولا یاد رکھ لیں. اس دن جا کر واک کر لیں پارک میں. اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے بچے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے ویسے ہی آپ اسے پریویلیج دینا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو پریویلیج دے دیں. اپنے لیے کوئی چیز خرید لیں, اپنے آپ کو ٹریٹ کر دیں, اپنے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا کر کھا لیں جو آپ کی پسند کی ہے, چاہے وہی آپ سب گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بتائیں آج میں اپنی پسند کا کھانا بناؤں گی, آج میں یہ کروں گی. یا یہ کہ مجھے اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق نہیں رسپونڈ کرنا آتا, یہ بھی سوچنا ہے. میں کیا ہر بات پہ رائٹ اینڈ رانگ میں پڑی رہتی ہوں کہ کون سا صحیح طریقہ ہے, اور میں اس کی وجہ سے ایک جنگ بنا دیتی ہوں. بہت پریشر ہے میرے پہ, اس پریشر کو ریلیز کر دیں. میرے جتنا پریشر تو نہیں ہوگا آپ پہ کہ ہر ایک نے میرے گھر میں اور میرے بچوں کو دیکھ دیکھ کے جھانک جھانک کے سوچنا ہے کہ یہ جو بتاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں. میں نہیں اس پریشر کو کیری کرتی بالکل بھی. آتا ہے یہ پریشر اور میں ہر دفعہ اس کو پنکچر کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے لیے یہ پریشر امپورٹنٹ ہے کیا میرے لیے میرا بچہ امپورٹنٹ ہے؟ تو میرا بچہ امپورٹنٹ ہے نمبر 1. نمبر 2, جو میں سکھا رہی ہوں کیا وہ میں غلط باتیں بتا رہی ہوں, کیا میں پریٹینڈ کر رہی ہوں, یا میں بھی انہی جیسی ماں ہوں جو کہ کوشش کر رہی ہوں؟ ہاں میں انہی جیسی ماں ہوں جو کوشش کر رہی ہوں. تو مجھے کس چیز کی شرمندگی ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ نے کرنا ہے, میں نے تو اپنا حصہ بس صحیح ڈالنا ہے, لوگوں کو سکھانے میں بھی اور اپنے گھر کے اندر بھی, بس دیٹس اٹ. تو مجھے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مجھے کہ آپ کو بھی جیسے کوئی کہے گا اتنے کورسز کر دیے کیا فائدہ ہوا, اتنی کلاسز سنتی ہو کیا فائدہ ہوا, بچہ تو ٹھیک نہیں ہوا. بچہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے تو صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں, صحیح اس وقت پہ کرنے والے کام کرنے. اور بس دعائیں, ربنا علیکا توکلنا و الیکا انبنا و الیک المصیر. ہم اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے, توکل پورا اللہ پہ ہے, اور ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا. تو بس ہم یہ باتیں یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ پیرنٹنگ 360 ہماری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پوری سیریز میں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہم سے بہترین کام لے, ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.